بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ سے۔ تو آج کا دن جی ہمارے لیے ہمارے گھر کے بالکل قریب ایک زیارت ہے، وہاں پہ ہر سال میلہ لگتا ہے، تو یہاں پہ میلے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ابھی میلہ لگا نہیں تھا لیکن مطلب کافی سارے جھولے جو ہیں وہ میلے کے لیے لگ چکے تھے اور کافی ساری دکانیں بھی جو ہے وہ لگ چکی تھیں، تو میلے کی تیاریاں زور و شور سے شروع تھیں۔ تو خیر سے کافی زیادہ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، اور میرے ہسبینڈ بھی جو ہے وہ کام سے آئے، بیچارے گرمی میں بالکل تھکے ہوئے تھے، تو یہاں پہ آ کر پھر تھوڑا فریش ہو گئے تھے۔ وہ بھی ابیہا کے لیے لے کے آئے تھے کہ ابیہا کو چلو تھوڑا جھولے دکھاؤں گا، ادھر ادھر گھومے گی پھرے گی، انجوائے کرے گی، تو اس کے لیے پھر میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ہمیں لے کے آئے تھے۔ تو یہاں پہ جی ماشاءاللہ کافی سارے لوگ تھے، بہت زیادہ رش تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ ابھی میلے کی تیاریاں لگی ہوئی تھی لیکن پھر بھی بہت زیادہ رش تھا۔ میرے ہسبینڈ بھی ہمیں اسی لیے پہلے لے کے آئے ہیں کہ پھر بعد میں رش ہوتا ہے، رش میں جانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو بس جی یہاں پہ پھر ہم لوگ زیارت کرنے کے بعد پھر ہم لوگ باہر آئے، تو یہاں پہ کافی سارے مطلب کھانے کے لیے یہ میلے کی سوغات ہیں، اندرسے، حلوہ پوری، جلیبی، مدرسے، قتلمہ، مطلب یہ ہر میلے کی نا شان ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ گرما گرم حلوہ جو ہے وہ تیار ہو رہا تھا، اور جلیبی بھی بہت ہی مزے کی نظر آ رہی تھی، اور تھی بھی بہت ہی مزے کی کرسپی، اور ساتھ ہی گرما گرم جو ہے وہ پکوڑے بھی بنا رہے تھے۔ ہم لوگوں نے پکوڑے لیے تھے، آلو کے پکوڑے لیے تھے، بہت ہی مزے کے تھے، کرسپی اور گرما گرم تھے، اور ساتھ میں ہم لوگوں نے حلوہ پوڑی بھی لی تھی۔ حلوہ بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ آلو کے پکوڑے کتنے مزے، دکھنے میں ہی بہت مزے کے لگ رہے تھے، اور یہ حلوے کی جو تھال ہے وہ بالکل دلہن کی طرح سجا کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اور دکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ تو بس جی یہ میلوں کی جو ہے نا یہ کھانے، یہ سوغات ہوتی ہے میلوں کی، تو ہر میلے میں یہ جو ہے نا چار چاند لگا دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں چوڑیاں بھی تھیں، عورتیں بیٹھی ہوئی تھی کانچ کی چوڑیاں لے کے، بچوں بڑوں سب کے لیے، مطلب لڑکیوں اور بچیوں کے لیے بھی بہت سی خوبصورت جو ہے وہ چوڑیاں رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، اور ہم لوگوں نے چوڑیاں لی تو نہیں تھی لیکن بہت خوبصورت تھی، ہم نے دیکھی۔ اور بس جی اس کے بعد پھر ابیہا کو تھوڑے جھولے جھلائے بابا نے۔ ابیہا چونکہ دیکھ کے بہت ڈر رہی تھی، خوش بھی ہو رہی تھی بچوں کو دیکھ کے کہ دوسرے بچے جو جھول رہے تھے جھولا، تو ان کو دیکھ کے خوش ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ نا ڈر بھی رہی تھی۔ تو بابا نے پھر تھوڑا اس کو جو ہے نا وہ بٹھایا جھولے پہ، تو پھر یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر تھوڑا خوش ہو گئی، ریلیکس ہو گئی دوسرے بچوں کو دیکھ کے، پھر اس نے بھی تھوڑا جو ہے نا جھولے جھلائے۔ ہر جھولے تھے، جھولوں کی بہت زیادہ ورائٹی تھی بچوں کے لیے نا، خاص کر کے بہت مطلب جھولے تھے اس طرح کے گول سرکس والے، یہ جو جھولے ہیں یہ تو تقریباً 4-5 جھولے وہاں پہ لگے ہوئے تھے، کافی مطلب بڑا ایریا تھا جو کہ جھولے کا جو نا جھولوں نے گھیرا ہوا تھا، جھولے لگے ہوئے تھے بچوں کے لیے۔ تو بس جی پھر ہم لوگ بھی بچوں کو دیکھ کے انجوائے کرتے رہے۔ بڑوں کے لیے بھی جھولے تھے لیکن بہت زیادہ اونچے اور ہائٹڈ مطلب جو جھولے ہوتے ہیں نا وہ نہیں لگتے، ہمارے ایریا میں 1-2 دفعہ اس طرح کے کچھ کیسز ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے نا بہت زیادہ ہائٹڈ بڑے ڈولیوں والے جو بڑی زیادہ ڈولیوں والے جو جھولے ہوتے ہیں نا اونچے اونچے، وہ آپ نہیں لگاتے، کیونکہ 1-2 دفعہ جو ہے وہ جھولا گرا بھی تھا، تو اب اس لیے پابندی ہے، بین ہے اس پہ کہ وہ بڑے ہائٹڈ جھولے وہ نہیں لگا سکتے میلوں پہ۔ تو بچوں کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی ورائٹی تھی، ابیہا بھی جو ہے وہ بیٹھی بھی تھی اور ساتھ میں تھوڑا ڈر بھی رہی تھی، اور جو ہے نا خوش ہو رہی تھی، دوسرے بچوں کو دیکھ تو رہی تھی لیکن ساتھ میں نا وہ ڈر بھی رہی تھی۔ تو یہاں پہ پھر اس کے بابا نے تقریباً ہر جھولے پہ نا ابیہا کو تھوڑا بٹھایا، اور ابیہا بچوں کو دیکھ کے بس پھر جو ہے نا تھوڑا سا ریلیکس ہو گئی، اور جھولے جھولتی رہی کافی دیر تک۔ اور یہ جھولا دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا اچھا بچوں کے لیے ہے، مطلب گرپ بھی جو ہے نا وہ بچے کر کے نا آرام سے سکون سے ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بچی جھولا جھلا رہی تھی ابیہا کو، اور ساتھ ہی جو ہے وہ کشتی والا جھولا تھا، اس میں بچے بھی اور بڑے بھی جو ہے وہ جھولا جھول رہے تھے، بہت زیادہ مطلب رش تھا، حالانکہ ابھی میلے کا نا دن نہیں آیا تھا، نہ کہ جمعرات جمعے والے دن زیادہ رش ہوتا ہے، آج جو ہے وہ سیٹرڈے تھا۔ میرے ہسبینڈ جو ہے جیسے ہی آئے کام سے تو پھر تھوڑا فریش ہوئے، تو انہوں نے بولا کہ چلو آؤ آپ کو لے کے چلتا ہوں،
تو ہفتے کا دن تھا، یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کا دن تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ رش تھا کیونکہ شام کا ٹائم تھا، تو اس لیے نا لوگ زیادہ تر شام کے وقت نا باہر نکلتے ہیں، بچے بھی اور بڑے بھی تھوڑا فریش ہونے کے لیے۔ تو میلے جی ایک قسم کی نا ہماری ثقافت کا ایک خوبصورت عکس ہیں، ہماری ثقافت کا ایک لازمی جز ہے۔ خوبصورت ہمارے پاکستانی جو ثقافت ہے اس کی خوبصورتی ان میلوں کی وجہ سے ہی ہے۔ تو میلوں کا مطلب یہ ہے خوشی پھیلانا، ایک دوسرے سے ملنا ملانا، خوشی جو ہے نا وہ بانٹنا اور پھیلانا۔ تو میلے پہلے جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب ہر گاؤں شہر میں میلے لگتے، لیکن اب جو ہے نا یہ تقریباً کافی مطلب بہت ہی کم ہو گئے ہیں نا، ہونے کے برابر ہو گئے ہیں نا۔ تو میرے حال سے میلے لگنے چاہیے، اس طرح کی جو ہے نا تہوار ضرور ہونے چاہیے، مطلب معاشی اور معاشرتی دونوں طرح سے نا بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں یہ والے اس طرح کے تہوار۔ لوگوں کو ذہنی تناؤ، پریشانی، ٹینشن، فکروں مطلب ہر طرح سے نا تفریح کا ماحول فراہم کرتے ہیں اس طرح کے تہوار جو ہیں، بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی نا۔ تو میرے حال سے ضرور ہونے چاہیے، اور معاشی لحاظ سے بھی نا لوگوں کے لیے کاروبار کھلتا ہے، مطلب روزگار کے موقع ملتے ہیں، تو اس لیے میرے لحاظ سے نا یہ اس طرح کے تہوار ضرور ہونے چاہیے۔ تو اچھا لگتا ہے، تھوڑا روٹین سے ہٹ کے انسان باہر نکلتا ہے، تھوڑی تفریح ہوتی ہے، بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور اخلاقی اور معاشرتی مطلب جو ہے نا وہ برائیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ انسان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، بچے بھی بہت زیادہ جو ہے نا انجوائے کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، مطلب فزیکلی اور مینٹلی بچے دونوں جو ہے نا وہ فریش ہو جاتے ہیں اس طرح کے تہواروں سے۔ تو پہلے جو ہے نا گاؤں میں میلے لگتے تھے، اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لوگ میلے کے لیے جاتے تھے، مگر اب بہت ہی کم ہو گئے ہیں۔